ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. نواں کشف حجاب، صحت اور اس کے آداب و احکام کے بارے میں. حصہ 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نواں کشف حجاب، صحت اور اس کے آداب و احکام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ای ادب وہم. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی درستگی کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الادب من الایمان، حسن ادب ایمان کا حصہ ہے. نیز فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب مجھے سکھایا. دین و دنیا کے تمام امور کی شائستگی آداب سے وابستہ ہے اور ہر قسم کے لوگوں کے مقامات کے لیے ہر مقام کے آداب جداگانہ ہیں. تمام انسان خواہ وہ کافر ہوں یا مسلمان، ملحد ہوں یا موحد، سنی ہوں یا مبتدع، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معاملات میں حسن ادب عمدہ چیز ہے اور جہان میں کوئی رسم و رواج استعمال ادب کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی. لوگوں میں ادب ہی مروت کی حفاظت ہے اور دین میں سنت کی حفاظت اور دنیا میں عزت و احترام کی حفاظت بھی اسی ادب سے متعلق ہے، کیونکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جس میں مروت نہ ہوگی وہ سنت کا متبع نہ ہوگا، اور جس میں سنت کی حفاظت نہ ہوگی اس میں عزت و احترام کی رعایت بھی نہ ہوگی. معاملات یعنی طریقت کے سلوک میں حفظ ادب مطلوب کی تعظیم سے حاصل ہوتی ہے، یعنی دونوں میں حق تعالیٰ اور اس کے مغایرت کی عظمت و عزت. ہر طریقت میں یہ تعظیم تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے، اور جو تعظیم کی بے حرمتی کرتا ہے اور مشاہدہ حق کو پامال کرتا ہے، طریقت تصوف میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. سکر و غلبہ یا کسی اور حال میں ہونا طالب کو ادب کی حفاظت سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ ادب ان کی عادت ہے اور عادت طبیعت کی مانند ہوتی ہے. ہر جاندار سے کسی حالت میں تباہ کی جدائیگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جب تک کہ اس کی زندگی برقرار ہے اس کا افتراق اس سے محال ہے. لہٰذا جب کسی انسان کا تشخص برقرار ہے ہر حال میں ادب کی پیروی لازم ہے، خواہ تکلیف سے ہو یا بے تکلیف. جب ان کا حال صحت مندی میں ہوتا ہے تو وہ بے تکلیف آداب کی رعایت برتتے ہیں، اور جب ان کا حال سکر و مدہوشی میں ہوتا ہے اس وقت حق تعالیٰ انہیں ادب پر قائم رکھتا ہے، غرض کہ کسی حالت میں بھی دل ادب سے روگرداں نہیں ہوتا، کیونکہ محبت بہترین ادب ہے اور حسن ادب محبت کرنے والوں کی خوبو ہے. اللہ تعالیٰ جس پر جتنی کرامت فرماتا ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین کے ادب کی حفاظت کرتا ہے. بخلاف ملحدوں کے اس گروہ کے خاندان ان پر لعنت کرے جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ محبت میں جب غالب ہو جاتا ہے تو حکم مطابعت اس سے ساقط ہو جاتا ہے.
یہ خالص بے دینی ہے۔ ادب کی قسمیں۔ ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی توحید میں اس طرح پر کہ جلوت و خلوت کی ہر حالت میں خود کو اس کی بے حرمتی سے بچائے، اور وہ سلوک برتے جو بادشاہوں کے حضور کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانوں تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر پیغام پہنچایا، یا محمد اجلس جلسات العبدی، شان بندگی کے ساتھ جلوس فرمائیں۔ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق جلوس فرمائیں۔ مشائخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک دن رات کے کسی حصہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کمر سیدھی نہیں کی، اور 2 زانوں کے سوا کسی اور حالت میں نہ بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ اتنی تکلیف و مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں حق تعالیٰ کے مشاہدے میں اس طرح نہ بیٹھوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان کے ایک شہر ملند نامی میں ایک شخص کو دیکھا جو بہت مشہور تھا، اور لوگ اسے ملند ادیب کہتے تھے۔ وہ بڑا صاحب فضیلت تھا۔ اس نے 20 سال قدموں پر کھڑے گزار دیے، سوائے نماز کے تشہد میں کبھی نہ بیٹھا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، ابھی مجھے وہ درجہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا، آپ نے جو کچھ پایا ہے وہ کس چیز کی بدولت پایا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن صحبت کی وجہ سے۔ چنانچہ میں نے حق تعالیٰ کے ساتھ اتنا ہی جلوت میں ادب اور حسن صحبت کو ملحوظ رکھا ہے جتنا خلوت میں ہے۔ اہل جہان کو چاہیے کہ اپنے معبود کے مشاہدہ میں ادب کی حفاظت کا سلیقہ زلیخا سے سیکھیں۔ جس وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت و تنہائی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہش کی تکمیل کی درخواست کی تو اس نے پہلے اپنے بت کے چہرے کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، اپنے معبود کے چہرے کو چھپا رہی ہوں تاکہ وہ بے حرمتی میں مجھے آپ کے ساتھ نہ دیکھے، کیونکہ یہ شرائط ادب کے خلاف ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام باہم ملے اور انہیں جمال یوسفی سے ہم آغوش کیا تو زلیخا کو جوان کر کے دین حق کی راہ دکھائی، تب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف قصد فرمایا تو زلیخا آپ سے بھاگی۔ فرمایا، اے زلیخا، کیا میں تیرا دل ربا نہیں ہوں؟ غالباً میری محبت تمہارے دل سے جاتی رہی ہے۔ زلیخا نے عرض کیا، خدا کی قسم یہ بات نہیں، محبت اپنی جگہ برقرار ہے لیکن زیادہ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے معبود کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس دن جب کہ تمہارے درمیان خلوت ہوئی تھی، اس وقت میرا معبود ایک بت تھا جو قطن دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بے نور 2 آنکھیں تھیں۔ اس پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا تاکہ بے ادبی کی تہمت مجھ سے اٹھ جائے۔ اب میرا معبود ایسا ہے جو دانا اور بینا ہے، جس کے لیے دیکھنے کا نہ حلقہ ہے نہ کوئی آلہ، مگر میں جس حال میں بھی ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس کی بارگاہ میں ترک ادب کا الزام مجھ پر عائد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں لے جایا گیا تو آپ نے حفظ ادب میں کونین کی طرف نظر نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، النجم آیت 17، نہ آنکھ جھپکی اور نہ بے راہ ہوئی، یعنی دنیا کی طرف نظر کرنے میں نہ آنکھ بھٹکی اور نہ آخرت کے دیکھنے میں آنکھ بے راہ ہوئی۔ ادب کی دوسری قسم معاملات میں اپنے ساتھ ہے۔ وہ اس طرح کے ہر حال میں اپنے ساتھ مروت کو ملحوظ رکھے، یہاں تک کہ لوگوں کی صحبت ہو یا حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری، خواہ جلوت ہو یا خلوت، کسی حال میں بے ادبی کا ارتکاب نہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سچ کے سوا کلام نہ کرے۔ جو بات اپنے دل کو جھوٹی معلوم ہو، اسے زبان پر لانا کیسے درست ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بے مروتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کم کھائے تاکہ طہارت گاہ میں زیادہ نہ جانا پڑے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کے شرمگاہ کو نہ دیکھے، حتیٰ کہ اپنی شرمگاہ بھی مجبوری کے سوا نہ دیکھے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پوشیدہ حصہ جسم کو نہیں دیکھا،
کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میں شرم کرتا ہوں کہ اس حصہ جسم کو دیکھوں جس کی جنس پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ ادب کی تیسری قسم لوگوں کے ساتھ صحبت کرنے میں ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ صحبت کے آداب میں بہترین ادب یہ ہے کہ سفر و حضر میں حسن معاملہ اور سنت کی حفاظت کریں۔ آداب کی یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ اب میں حت المقدور ترتیب وار آداب کو بیان کرتا ہوں تاکہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ آداب صحبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودًا اے بحسن رعایتہم الاخوان۔ طٰہٰ 96۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ ان کو محبوب بنا کر دوست بنا لے گا، یعنی انہوں نے اپنے دلوں کی حفاظت کی اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا اور اپنے مقابلہ میں ان کی بزرگی و شرافت کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن رعایت اور حفظ مراتب کے سلسلہ میں مسلمان بھائیوں کی محبت کو 3 چیزیں پاکیزہ بناتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو، دوسرے یہ کہ اپنی مجلسوں میں اس کے لیے جگہ بناؤ، تیسرے یہ کہ اسے اچھے القاب کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم۔ الحجرات آیت 10۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں سے صلح و آشتی رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ باہم لطف و مہربانی سے پیش آؤ، کسی کی دل شکنی نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی اور زیادہ بناؤ اور ان کے حقوق میں حسن سلوک کر کے بھائی بناؤ، کیونکہ تمہارا رب حی و کریم ہے۔ وہ حیا فرماتا ہے کہ روز قیامت باہمی آداب و معاملات کی وجہ سے اپنے بندے پر اس کے بھائیوں کے درمیان عذاب فرمائے، لہٰذا یہی مناسب ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ صحبت بوجہ اللہ کی جائے، نہ کہ نفسانی خواہش یا کسی غرض و مفاد کی خاطر، تاکہ وہ بندہ حفظ ادب کی وجہ سے ممنون و متشکر ہو۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے داماد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے مغیرہ، جب بھائی یا ساتھی کی رفاقت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے، تم اس جہان میں اس کی صحبت سے بچو کہ تم محفوظ رہو۔ اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صحبت یا تو اپنے سے بڑے اور اچھے کے ساتھ ہوگی یا اپنے سے کم تر کے ساتھ۔ اگر اپنے سے بڑے اور اچھے کی رفاقت اختیار کرو گے تو اس سے تمہیں دینی دنیاوی فائدہ پہنچے گا، اور اگر اپنے سے کم تر کے ساتھ بیٹھو گے تو تم سے اس کو دین کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اگر وہ تم سے کچھ حاصل کرے گا تو وہ دینی فائدہ پہنچانا ہوگا، اور جو تم اپنے بڑے سے حاصل کرو گے وہ بھی دینی فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کمال پرہیزگاری یہ ہے کہ بے علم کو علم سکھائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ دوست بہت برا ہے جس کو دعا کرنے کی وصیت کرنی پڑے، کیونکہ ایک لمحہ کی صحبت کا حق یہ ہے کہ اسے ہمیشہ دعائے خیر میں یاد رکھا جائے، اور وہ دوست بہت برا ہے جس کی صحبت خاطر تواضع کی محتاج ہو، کیونکہ صحبت کا سرمایہ ہی یہ ہے کہ ہمیشہ باہمی خوشی و مسرت میں گزرے، اور وہ دوست بہت برا ہے جس سے گناہ کی معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے، اس لیے کہ عذر خواہی بیگانگی کی علامت ہے اور صحبت میں غیریت اور بیگانگی ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ترمذی۔ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور و طریق پر ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ اگر اس کی صحبت نیکیوں کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ خود نیک نہ ہو تو وہ صحبت نیک ہے، اس لیے کہ نیک کی صحبت اسے نیک بنا دے گی، اور اگر اس کی صحبت بروں کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ نیک ہے تو یہ برا ہے، کیونکہ وہ اس کی برائیوں پر راضی ہے، اور جو برائیوں پر راضی ہو اگرچہ وہ نیک ہو بہرحال برا ہے۔ ایک شخص دوران طواف خانہ کعبہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے خدا میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔ لوگوں نے پوچھا اس مقام میں تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے، بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں چونکہ انہی بھائیوں کی طرف واپس جاؤں گا، اگر وہ درست ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ درست رہوں گا، اور اگر وہ خراب ہوئے
تو میں بھی ان کے ساتھ خراب ہو جاؤں گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اپنی درستگی مصلحین کی درستگی پر موقوف ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ میرا مقصود ان سے حاصل ہو جائے۔ اس ارشاد و نصیحت کی بنیاد یہ ہے کہ نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے، اور جس قسم کے لوگوں کی محبت اختیار کی جائے گی وہ انہی کی خصلت و عادت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کہ تمام معاملات ارادہ حق اور ارادہ باطل سے مرکب ہیں۔ وہ جس ارادے کے معاملات کے ساتھ صحبت رکھے گا اس پر اسی کا غلبہ ہوگا، کیونکہ اپنی ارادت دوسرے کے ارادوں پر مبنی ہے، اور طبع و عادات پر ان کی صحبت کا بڑا اثر اور غلبہ ہے، یہاں تک کہ بعض آدمی کی صحبت میں سد جاتا ہے۔ طوطی آدمی کے سکھانے سے بولنے لگتی ہے، گھوڑا اپنے بہیمانہ خصلت ترک کر کے مطیع بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر و غلبہ ہوتا ہے اور کس طرح وہ عادتوں کو بدل دیتی ہے۔ یہی حال تمام صحبتوں کا ہے۔ اسی بنا پر تمام مشائخ سب سے پہلے صحبت کے حقوق کے خواہاں رہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نزدیک صحبت کے آداب اور ان کی مراعات فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ گزشتہ مشائخ کی کثیر جماعت نے صحبت کے آداب میں مفصل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب موسومہ تصحیح الارادہ، اور حضرت احمد بن خزرویہ بلخی علیہ الرحمہ نے الرعایت بحقوق اللہ، اور حضرت محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ نے بیان آداب مریدین لکھی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت ابو القاسم الحکیم، حضرت ابو وراق، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، حضرت ابو عبداللہ الرحمن سلمہ اور حضرت استاذ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر بھرپور کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تمام مشائخ اپنے فن کے امام گزرے ہیں۔ ان تمام طالبان طریقت کے لیے اقسام آداب میں معاملات مشائخ پر مشتمل چند عنوانات پیش کرتا ہوں۔ صحبت کے حقوق۔ واضح رہنا چاہیے کہ مریدوں کے لیے سب سے اہم ترین چیز صحبت ہے، کیونکہ صحبت کے حق کی رعایت کرنا اہم فرض ہے، چونکہ مریدوں کے لیے انفرادی اور علیحدگی کی زندگی گزارنا موجب ہلاکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الشیطان مع الواحد وہو من الاثنین ابعد۔ ترمذی۔ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جب دو ایک ساتھ ہوں گے تو دور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ المجادلہ آیت 7۔ تم میں جو تین آدمی راز کی باتیں کرتے ہیں ان میں چوتھا حق تعالیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا مرید کے لیے اکیلے رہنے سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں ہے۔ صحبت شیخ سے انحراف کا وبال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک کو یہ خیال گزرا کہ میں درجہ کمال کو پہنچ گیا ہوں، اب میرے لیے اکیلا رہنا صحبت سے بہتر ہے۔ چنانچہ وہ گوشہ نشین ہو گیا اور مشائخ کی صحبت چھوڑ دی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک اونٹ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رات تمہیں جنت میں گزارنی چاہیے۔ یہ لوگ اسے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے، یہاں تک کہ ایسی جگہ لے گئے جو اچھی طرح نظر آتی ہے۔ وہاں حسین و خوبصورت چہروں میں نفیس طعام اور پانی کے چشمے رواں تھے۔ اسے صبح تک وہاں رکھا، حالانکہ یہ سب مرید کی خواب کی حالت تھی۔ جب صبح بیدار ہوا تو اپنے حجرے میں اپنے آپ کو پایا۔ یہ سلسلہ اسی طرح روزانہ جاری رہا، یہاں تک کہ بشری غرور و رعونت نے غلبہ پایا اور اس کے دل میں جوانی کے گھمنڈ نے اپنا اثر جمایا، اور اس کی زبان پر دعویٰ جاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری حالت اس کمال تک پہنچ گئی ہے اور میری راتیں اس طرح بسر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے اس کی خبر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی۔ آپ اٹھے اور اس کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اسے اس حال میں پایا کہ اس کے سر میں خواہشیں بھری ہوئی تھیں اور تکبر سے اکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے حال دریافت کیا، اس نے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت جنید نے فرمایا یاد رکھ، جب تو آج رات وہاں پہنچے تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور اسے حسب سابق لے جایا گیا،
چونکہ وہ اپنے دل میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا انکاری تھا، کامل اعتقاد جاتا رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد محض تجربہ کے طور پر اس نے 3 مرتبہ لا حول پڑھا تو اسے لے جانے والے تمام لوگ چیخیں مار کر بھاگ گئے اور خود کو اس نے نجاست اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا پایا۔ چاروں طرف مردار ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، دل سے توبہ کی اور ہمیشہ صحبت میں رہنے لگا۔ مرید کے لیے اکیلے رہنے سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں ہے۔ صحبت کے شرائط۔ مشائخ طریقت کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کو ان کے درجہ کے مطابق پہچانے، بوڑھوں کا ادب کرے، ہم جنسوں کے ساتھ عمدہ سلوک سے پیش آئے اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے، بوڑھوں کو باپ دادا کی طرح سمجھے، ہم جنسوں کو بھائیوں کی مانند اور بچوں کو اولاد کی مانند جانے، کینہ، حسد اور عداوت و دشمنی سے اجتناب کرے اور کسی کی نصیحت میں کوتاہی نہ کرے، صحبت میں کسی کی کوتاہی نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کی قول و فعل میں کوتاہی کرے، اس لیے کہ وجہ اللہ صحبت کرنے والے پر لازم ہے کہ رفیق کے کسی قول و فعل پر قبیدہ اور آزردہ خاطر نہ ہو اور اسے اپنے سے اسی بنا پر جدا نہ کرے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ المشائخ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ صحبت کی شرط کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ صحبت میں اپنی خوشی نہ چاہے، کیونکہ صحبت کی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ ہر ایک سے اپنی خوشی کا خواہاں ہونا ہے۔ ایسے شخص کے لیے صحبت کے مقابلہ میں اکیلا رہنا بہتر ہے، اور جب وہ اپنی خوشی کو ترک کر دے تو پھر وہ اپنے مصائب کی خوشیوں کا لحاظ رکھے، تب وہ صحبت میں کامیابی حاصل کر سکے گا۔ ایک درویش بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ سے مکہ مکرمہ کے ارادے سے چلا، راستہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے صحبت میں رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے فرمایا صحبت میں ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرا فرما بردار، تم کیا منظور کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ امیر بنیں اور میں فرما بردار۔ انہوں نے فرمایا اگر فرما بردار بننا پسند کرتے ہو تو میرے کسی حکم سے باہر نہ ہونا۔ میں نے کہا یہی ہوگا۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کنویں سے پانی کھینچا جو بہت سرد تھا، پھر لکڑیاں جمع کر کے ایک نشینی جگہ پر آگ جلائی اور پانی گرم کیا۔ میں جس کام کا ارادہ کرتا وہ فرماتے بیٹھ جاؤ، فرما برداری کی شرط کو ملحوظ رکھو۔ جب رات ہوئی تو شدید بارش نے گھیر لیا۔ انہوں نے اپنی گڈڑی اتار کر کندھے پر ڈالی اور رات بھر میرے سر پہ سایہ کیے کھڑے رہے۔ میں نے دامت سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا، مگر شرط کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا اے شیخ آج میں امیر بنوں گا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو انہوں نے پھر وہی خدمت اختیار کی۔ میں نے کہا اب آپ میرے حکم سے باہر نہ ہو جائیے۔ فرمایا فرمان سے وہ شخص باہر ہوتا ہے جو اپنے امیر سے اپنی خدمت کرائے۔ وہ مکہ مکرمہ تک اسی طرح میرے ہم سفر رہے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو میں شرم کے مارے بھاگ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے منی میں دیکھ کر فرمایا اے فرزند تم پر لازم ہے کہ درویشوں کے ساتھ ایسی صحبت کرنا جیسی کہ میں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ خدا کی قسم آپ نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہ فرمایا اور نہ میرے کسی کام پر یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ ہر درویش یا تو مقیم ہوگا یا مسافر۔ مشائخ طریقت کا مشرب یہ ہے کہ مسافر درویش کو چاہیے کہ وہ مقیموں کی خدمت کو اپنے حق میں افضل جانے، اس لیے مسافر اپنی تقدیر پر رواں دواں ہے اور مقیم حق تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مسافروں میں طلب کی علامت ہے اور مقیموں میں پانے کا اشارہ، لہٰذا جس نے پایا وہ بیٹھ گیا، وہ اس سے افضل ہے جو ابھی مسافرت اور طلب میں ہے۔ اسی طرح مقیموں پر فرض ہے کہ وہ مسافروں کو اپنے سے افضل جانیں، اس لیے کہ مقیم صاحب علائق ہیں اور مسافر علائق سے جدا اور اکیلے۔ وہ راہ طلب کے مسافر ہیں اور مقیم دنیا میں
حالت وقوف میں ہیں۔ اسی طرح بزرگ حضرات کو چاہیے کہ جوانوں کو اپنے پر فوقیت دیں، کیونکہ جوان دنیا میں نووارد ہیں اور ان کے گناہ بہت کم ہیں، اور جوان پر لازم ہے کہ وہ بزرگوں کو اپنے پر فضیلت دیں، کیونکہ وہ عبادت میں ان سے پہلے ہیں اور خدمت الہی میں مقدم۔ جب یہ سب ایک دوسرے کا اس طرح لحاظ و پاس کریں گے تو یہ سب نجات پا جائیں گے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آداب کی حقیقت۔ آداب کی حقیقت خصائل جمیلہ کا جمع کرنا ہے۔ ادیب کو ادیب اسی لیے کہا جاتا ہے جو کچھ اس پر وارد ہوتا ہے وہ سب نیک ہوتا ہے۔ جس میں نیک خصلتیں زیادہ ہوں وہ ادیب ہے۔ حالانکہ عرف و عادت میں ادیب وہ شخص کہلاتا ہے جو علم لغت اور صرف و نحو کے قواعد کا ماہر ہو۔ ادب کے معنی۔ تصوف کے علم میں ادب کے معنی یہ ہیں کہ ادب کے معنی نیک اعمال پر قائم رہنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر و باطن میں با ادب معاملات رکھے۔ جب تم ایسے بن جاؤ گے تو ادیب کہلاؤ گے، چاہے تم گونگے ہو، اور اگر تم نہ بنے تو اس کے برخلاف ہوگے۔ طریقت کے معاملات میں الفاظ و عبارت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور ہر حال میں عاقل سے عالم افضل و بزرگ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ ادب کی کیا شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا جواب اس گفتگو میں موجود ہے جسے میں نے سنا ہے۔ ادیب یہ ہے کہ جو بات کہو وہ قول صادق ہو، جو معاملہ کرو وہ برحق ہو۔ قول صادق اگرچہ سخت و درشت ہو مگر ملی ہوتا ہے، اور حق کے معاملہ اگرچہ دشوار ہو مگر نیک ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بات کرو تو تمہاری بات میں صداقت ہو، اور جب خاموش رہو تو تمہاری خاموشی میں بھی حق و صداقت کار فرما ہو۔ حضرت شیخ اور نصر سراج صاحب لمعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آداب کا فرق بیان فرمایا ہے۔ آداب میں لوگوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک دنیا دار جو فصاحت و بلاغت، حفظ و علوم اور بادشاہوں کے نام اور عرب کے اشعار کو ادب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے، جنہوں نے ریاضت نفس، تادیب اعضاء، حفظ حدود الہی اور ترک شہوات کا نام ادب رکھا ہے۔ اور تیسرا طبقہ اہل خصوصیت کا ہے، جو دلوں کی طہارت، باطن کا تزکیہ، اسرار کی مراعات، عہد و پیمان کا ایفا، وقت کی حفاظت، پراگندہ خیالات اور موہوم خطرات کی طرف قلت توجہ، مقام طلب، اوقات حضور اور مقامات قرب میں حسن ادب کو ملحوظ رکھنے کو ادب کہتے ہیں۔ یہ تعریف جامع ہے اور اس کی تفصیل جگہ بجگہ موجود ہے۔ اقامت کے آداب۔ جب کوئی درویش سفر کر کے سوا اقامت اختیار کرے تو اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مسافر اس کے پاس پہنچے تو وہ خوشی و احترام کے ساتھ پیش آئے اور عزت و تعظیم سے اس کا خیر مقدم کرے، گویا وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ایک مہمان ہے، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان کے ساتھ کرتے تھے۔ گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمان کے روبرو لا کر رکھ دیتے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، الزاریات آیت 26۔ وہ ایک فربا بچھڑا تیار کر کے لائے، اور مہمان سے اتنا بھی دریافت نہ فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو اور کیا نام ہے۔ مہمان کے ساتھ ان کا یہ ادب اور سلوک تھا۔ انہوں نے مہمان کا آنا بھی حق تعالیٰ کی طرف سے جانا، اور مہمان کی روانگی بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سمجھی، اور اس کا نام بھی بندہ حق خیال کیا۔ اس کے بعد درویش مقیم یہ دیکھتے کہ مہمان خلوت کو پسند کرتا ہے یا صحبت کو۔ اگر وہ خلوت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے تنہائی کر دیتے، اور اگر وہ صحبت کو پسند کرتا ہے تو انس و محبت کے ساتھ بے تکلف پیش آئے، اور جب رات کو بستر پر آرام کرنے لیٹے تو اس کے ہاتھ پاؤں دبائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرنے دے اور کہے کہ اس کی عادت نہیں ہے تو اس پر ضد اور اصرار نہ کرے تاکہ وہ دلگیر نہ ہو۔ صبح کے وقت حمام کے لیے کہے تاکہ غسل کر کے صاف و ستھرا ہو جائے، اور ضروریات صفائی کا خیال رکھے۔ کسی دوسرے کو اس کی خدمت کرنے کا موقع نہ دے۔ مقیم کے لیے لازم ہے کہ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی خدمت کرے اور اسے خوب صاف و ستھرا بنانے کی پوری کوشش کرے۔
یہاں تک کہ اس کی کمر ملے، ہاتھ پاؤں کی مالش کرے۔ مہمان نوازی کے یہ آداب ہیں۔ اگر مقیم اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اسے نیا کپڑا پہنا سکے تو اس میں کوتاہی نہ کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو تکلف نہ برتے، بلکہ اس کے لباس کو دھو کر صاف ستھرا کر دے، تاکہ جب وہ حمام سے باہر آئے تو اسی لباس کو پہن لے۔ حمام سے فارغ ہونے کے بعد اگر 3 دن سے زیادہ نہ گزرے ہوں تو اس شہر کے بزرگ، امام یا بزرگوں کی جماعت سے ملنے کا اشتیاق دلائے اور اس سے کہے کہ آؤ ہم ان کی زیارت کو چلیں، اور اگر وہ آمادہ ہو تو ہمراہ جائے، اور اگر وہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہتا تو اصرار نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالبان حق کا دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے سفر کے عجائب و غرائب میں سے کوئی بات بیان فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، مگر میں نے اسے قبول نہ کیا، اور میرے دل نے نہ چاہا کہ حق تعالیٰ کے سوا میرا دل کسی اور کی قدر و منزلت کرے، اور میں اس کے آداب و احترام کی رعایت میں مشغول ہوں۔ مقیم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسافر سے پہلے سلام کرے۔ یہی احکام ان دنیا داروں کے لیے بھی ہیں جو بیمار پرسی، عیادت یا تعزیت وغیرہ کے لیے جایا کرتے ہیں، اور جس مقیم کو مسافروں سے یہ طمع ہو کہ ان کو وہ اپنی گدائی کا آلہ بنائے اور اپنے گھر سے دور کے گھر لے جائے، اس کے لیے یہی سزاوار اور بہتر ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت نہ کرے، کیونکہ وہ انہیں ذلیل کرتا ہے اور ان کے دل کو رنج پہنچاتا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سفروں میں یہی بات میرے لیے سب سے بڑھ کر تکلیف دہ ثابت ہوئی کہ جاہل خدام اور ناپاک مقیم لوگ کبھی کبھی ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر لے جاتے تھے، کبھی کسی امیر کے گھر، کبھی کسی دہقانی کے گھر، حالانکہ میں دل میں اس سے متنفر ہوتا اور انہیں سخت و سست کہتا، لیکن ظاہرداری میں درگزر اور مسامحت سے کام لیتا تھا، اور یہ مقیم لوگ جو سلوک میرے ساتھ کرتے اور بے ڈھنگے طور پر میری نظر کرتے تھے، اگر میں مقیم ہوتا تو ہرگز مسافروں کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ بے ادبوں کی صحبت کا فائدہ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہو سکتا کہ جو بات تمہیں اچھی معلوم نہ ہو تم اپنے معاملات میں ہمیشہ ان سے اجتناب کرو۔ پھر اگر کوئی مسافر درویش خوش ہو اور کچھ دن رہنا چاہے اور دنیا طلبی کا اظہار کرے تو مقیم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہمیشہ اس کی ضرورت کے لیے اسے مقدم رکھے، اور اگر یہ مسافر لالچی اور بے ہمت ہے تو مقیم کو نہ چاہیے کہ بے حتمی کا مظاہرہ کرے اور ناممکن ضرورتوں میں اس کا پیرو ہو، کیونکہ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جب ضرورت ہوئی تو بازار آ گئے اور لگے ضرورت جتانے، یا عمرہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور لگے ان سے مدد مانگنے۔ دنیا سے کنارہ کشوں کا ان کی صحبت سے کیا علاقہ؟ مشائخ طریقت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ریاضت و مجاہدے کی تعلیم دے رہے تھے کہ ایک مسافر آ گیا، آپ اس کی خاطر مدارت میں مشغول ہو گئے اور کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مسافر نے کہا اس کے سوا فلاں چیز بھی مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا تجھے بازار جانا چاہیے تھا، تو بازاری شخص معلوم ہوتا ہے، مساجد و خانقاہ میں رہنے والا شخص معلوم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے دمشق سے 2 درویشوں کے ساتھ حضرت ابن العلا رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ وہ مکہ مکرمہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہر ایک اپنی آپ بیتی کا کوئی اہم واقعہ یاد کرے تاکہ وہ بزرگ ہمارے باطن کی ہمیں خبریں دیں اور ہمارے اس واقعہ کی مشکلات کو حل کریں۔ چنانچہ میں نے دل میں خیال جمایا کہ میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے اشعار کو حل کراؤں گا۔ دوسرے درویش نے یہ خیال جمایا کہ میں اپنے مرض عظیم تحال کے لیے ان سے دعا کراؤں گا، اور تیسرے نے یہ خیال جمایا کہ میں صابونی حلوے کی درخواست کروں گا۔ سوچتے ہوئے جب ہم سب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت حسین بن منصور حلاج کے اشعار کے حل پہلے ہی لکھوا رکھے تھے، وہ میرے سامنے رکھ دیے اور اس درویش کے پیٹ پر دست مبارک پھیرا اور اس کی تلی جاتی رہی، اور تیسرے درویش سے فرمایا چونکہ تم
صابونی حلوے کی خواہش رکھتے ہو جو کہ عوام کی غذا ہے، حالانکہ تم اولیاء کے لباس میں ملبوس ہو، اور اولیاء کا لباس عوامی مطالبے اور خواہش کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا تم دونوں میں سے ایک رخ اختیار کر لو۔ غرض کے مقیم کو ایسے مسافر کی مدارت لازم نہیں جو حق تعالیٰ کے حقوق کی رعایت نہ کرے اور اپنی نفسانی لذتوں کو نہ چھوڑے۔ جب تک کوئی شخص اپنی لذت پر قائم ہے، محال ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی لذتوں کو پورا کرنے میں اس کی موافقت کرے۔ جب وہ اپنی لذتوں کو چھوڑ دے گا تب وہ اس لائق ہوگا کہ دوسرا اس کی لذت کو برقرار رکھے، تاکہ دونوں اپنے اپنے حال میں راہ پر قائم رہیں اور راہزن نہ بنے۔ احادیث میں مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کے درمیان برادری قائم فرمائی۔ یہ دونوں اصحاب صفا کے سرکردہ افراد میں سے تھے اور باطنی اسرار کے آئمہ اور اوصا میں سے تھے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو گھر والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ یہ تمہارے بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ نہ دن میں کچھ کھاتے ہیں اور نہ رات کو سوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ جب لایا گیا تو حضرت ابو ذر سے کہا، اے بھائی، تمہیں زیبا یہ ہے کہ تم موافقت کرو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب رات ہوئی تو کہا، اے بھائی، سونے میں بھی تم کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اِنَّا لِجَسَدِکَ عَلَيْکَ حَقٌّ وَإِنَّا لِزَوْجِکَ عَلَيْکَ حَقٌّ وَإِنَّا لِرَبِّکَ عَلَيْکَ حَقٌّ، کیونکہ تمہارے اوپر اپنے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے رب کا بھی حق ہے۔ دوسرے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو کل سلیمان نے تم سے کہا تھا، اِنَّا لِجَسَدِکَ عَلَيْکَ حَقٌّ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی لذتوں کے چھوڑنے پر اقامت فرمائی تو حضرت سلیمان نے انہیں ان کی لذتوں پر قائم کیا اور انہوں نے ان کی خاطر اپنے حق سے درگزر کیا۔ اسی اصل و قاعدے پر جو کچھ تم کرو گے صحیح و مستحکم ہوگا۔ مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میں ملک کے عراق میں دنیاوی مال کو جمع کرنے اور ان کو خرچ کرنے میں خوب اسراف کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھ پر قرض کا بار بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس سے جو ضرورت پیش آتی میرے پاس آ جاتا اور میں ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس زمانہ کے ایک بزرگ نے مجھے لکھا کہ اے فرزند، خیال رکھنا کہ تمہارا دل خدا سے غافل نہ ہو جائے، اپنے دل کو فارغ رکھنا، تم مشاغل میں پھنس گئے ہو، لہٰذا اگر کوئی دل اپنے سے زیادہ عزیز پاؤ تو جائز ہے کہ اس دل کی فراغت میں اپنے آپ کو مشغول کر لو، ورنہ اس کام اور اس شغل سے دستخوش ہو جاؤ، کیونکہ بندگان خدا کی کفالت خدا کے ذمہ ہے۔ اسی لمحہ میرے دل میں اس سے فراغت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہ مسافروں کے بارے میں مقیموں کے احکام تھے جو اختصاراً بیان کر دیے ہیں۔ مسافرت کے آداب۔ جب کوئی درویش اقامت چھوڑ کر سامان سفر اختیار کرے تو اس کے آداب کے احکام یہ ہیں کہ اس کا سفر خدا کے لیے ہو، نہ کہ نفسانی پیروی میں۔ جس طرح ظاہر میں سفر اختیار کیا ہے، اسی طرح باطن میں بھی اپنی نفسانی خواہش کو ترک کر دے، ہمیشہ باوضو رہے اور اپنے اور عدو وظائف کو ترک نہ کرے۔ زیبا یہی ہے کہ اس کا سفر یا تو ادائے حج کے لیے ہو یا جہاد بالکفار کے لیے، یا کسی جگہ کی زیارت، یا کہیں دینی فوائد کے حصول، یا طلب علم، یا کسی بزرگ یا شیخ کی ملاقات، یا کسی شیخ کے مزار کی زیارت کے لیے ہو۔ ان کے سوا اگر کسی اور مقصد سے سفر ہوگا تو وہ سفر میں شمار نہ ہوگا۔ سامان سفر۔ سفر کی حالت میں گڈڑی، جائنماز، لوٹا، جوتیاں اور عصا ضرور رکھنا چاہیے تاکہ گڈڑی سے ستر پوشی کرے، مصلے پر نماز پڑھے، لوٹے سے طہارت و وضو کرے اور عصا سے مضر چیزوں کو دفع کرے۔ عصا کے فوائد اور بھی ہیں، اور وضو کے بعد جوتیاں پہن کر جائنماز تک آ سکے۔ ان کے سوا سنت کی حفاظت کی خاطر دیگر چیزیں بھی سفر میں ساتھ رکھ سکتا ہے، مثلاً کنگھا، ناخن تراش، سرما دانی وغیرہ۔ اور اگر
ان کے سوا ایسا سامان بھی ساتھ رکھے جو زیب و زینت اور آرائش سے متعلق ہو تو وہ سوچے کہ کس مقام میں ہے۔ اگر وہ منزل ارادت میں ہے تو اس کے لیے ان کے سوا سامان قید، راہ کی بندش اور موجب حجاب ہوں گی اور اپنے نفس کی رعونت کا اظہار کا موجب بنے گی۔ اور اگر وہ مقام تمکین و استقامت میں سے ہے تو اس کے لیے یہ سامان ہی نہیں بلکہ ہر چیز درست ہوگی۔ میں نے شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ میں نے ایک دن حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر فضل اللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوا تو انہیں 4 بالشت کے تختہ پر سوتا ہوا پایا اور ان کا پاؤں ایک دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مصری چادر اوڑے ہوئے تھے اور میں ایسا لباس پہنے ہوئے تھا جو میلا ہو کر چمڑے کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ جسم تھکن سے چور چور اور محنت و مشقت اور مجاہدے سے پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے دل میں ان سے ملاقات نہ کرنے کا جذبہ ابھرا اور دل میں خیال گزرا کہ ایک درویش یہ ہیں جو اس تمطراق کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک میں درویش ہوں جو شکستہ حالی کے ساتھ بسر کر رہا ہوں۔ یہ اتنے چین و راحت میں ہیں اور میں اس محنت و مشقت میں ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ میری باطنی کیفیت سے باخبر ہو گئے اور میری نحوت کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا۔ مجھ سے فرمایا، اے ابو مسلم، تم نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ اپنے کو دیکھنے والا درویش ہوتا ہے؟ جب میں نے ہر شے میں جلوہ الہی کا مشاہدہ کر لیا تو اس نے مجھے تخت پر بٹھا دیا، اور جب کہ تم خود کو اپنے آپ کو دیکھنے ہی میں ابھی تک پڑے ہوئے ہو تو اس نے تمہیں محنت و مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ میرے مقدر میں مشاہدہ ہے اور تمہارے مقدر میں مجاہدہ، یہ دونوں مقام راستہ کے مقامات میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے پاک اور منزہ ہے۔ درویش وہی ہے جس کا مقام فنا ہو جائے اور وہ احوال سے گزر جائے۔ شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور سارا جہان مجھ پر تاریک ہو گیا۔ جب اپنے آپ میں آیا تو ان سے معذرت خواہی کی اور انہوں نے مجھے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اے شیخ، مجھے واپسی کی اجازت عطا فرمائیے چونکہ آپ کے دیدار کی تاب مقاومت نہیں رکھتا۔ انہوں نے فرمایا، ابو مسلم، تم نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد انہوں نے میری حالت کی تمثیل میں یہ شعر پڑھا، جو خبر میرے کان نہ سن سکے اسے میری آنکھ نے سر بسر ظاہر دیکھ لیا۔ یہ مسافر پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ سنت کی حفاظت کرے اور جب وہ کسی مقیم کے یہاں پہنچے تو احترام کے ساتھ اس کے پاس جائے، اسے سلام کرے، پھر بایاں قدم جوتی سے نکالے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، اور جب جوتی میں پاؤں ڈالے تو پہلے داہنا پاؤں ڈالے، اس کے بعد دوسرا، جب پاؤں دھوئے تو پہلے دایاں پھر بایاں، اور 2 رکعت تحیہ الوضو کے پڑھے۔ اس کے بعد درویشوں کے حقوق کی رعایت کی طرف متوجہ ہو۔ ایسا نہ چاہیے کہ مقیم کسی حالت پر اعتراض کرے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے، خواہ معاملات سے متعلق ہو یا گفتگو سے۔ اپنے سفر کی سختیوں کو بیان نہ کرے، نہ اپنے علم کو جتائے اور لوگوں کے سامنے حکایات و روایات بیان نہ کرے، کیونکہ یہ باتیں اظہار رعونت کی موجب ہیں، اور لازم ہے کہ جاہلوں کی باتوں کو برداشت کرے اور بوجہ اللہ ان کی زیادتیوں پر صبر کرے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی مقیم یا ان کا خادم اسے کوئی حکم دے یا اسے کسی کو سلام کرنے یا کہیں کی زیارت کرنے کو کہا جائے تو جہاں تک ممکن ہو انکار نہ کرے، بائیں ہمہ دنیا داری کی مروت نہ ہو، برادران طریقت کے افعال کی ہر ممکن تعویل و عذر کرے اور دل میں اپنی کسی حاجت کا رنج نہ آنے دے، اور نہ مقیموں کو بادشاہوں کے دروازے پر لے جائے۔ مسافر و مقیم ہر حاجت اور اپنی تمام حالتوں میں رضائے الہی کا خواہاں رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن عقیدت رکھے، سب کو برابر جانے اور پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ طالبان حق کے لیے فضول باتیں کرنا برا ہے اور بری بات کہنا تو بڑی بدنصیبی ہے۔ محققین فعل کی شکل میں فاعل کو دیکھتے ہیں، جب وہ مخلوق کو برا کہے گا تو اس سے خالق کی برائی لازم آئے گی، اگرچہ کوئی بندہ عیبدار، محجوب اور بے مشاہدہ ہی کیوں نہ ہو۔ فعل پر جھگڑنا فاعل پر جھگڑنا ہوتا ہے۔ اگر انسانی آنکھ لوگوں پر پڑے تو وہ سب سے دور رہے اور جانے کہ ساری مخلوق محجور و مجبور اور مغلوب و عاجز ہے۔ کوئی شخص مشیت الہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب خدا کا ہی پیدا کردہ ہے۔
کسی مخلوق کو اس کی اہمیت میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی ذات پر خدا کے سوا کسی مخلوق کو مطلق تغیر و تبدل کی قدرت نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ آداب غذا۔ واضح رہنا چاہیے کہ انسان کو غذا کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ بدن کا تقوم کھانے پینے کے بغیر ناممکن ہے، لیکن غذا کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کرے اور نہ رات دن کھانے پینے کی فکر میں مشغول رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیٹ میں داخل کرنے کی ہی فکر میں رہتا ہے، اس کی قدر و قیمت وہ ہوتی ہے جو اس سے خارج ہوتا ہے۔ اسی لیے سالکان راہ حق کے لیے بسیار خوری سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان رساں نہیں۔ تفصیل بھوک کے باب میں گزر چکی ہے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ بھوکے رہنے کے اتنے زیادہ تعریف کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اگر فرعون بھوکا رہتا تو ہرگز انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نہ کہتا۔ اگر قارون بھوکا رہتا تو باغی نہ ہوتا، اور لومڑی چونکہ بھوکی رہتی ہے اسی لیے ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَذْهُمْ يَعْقُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ الحجر آیت 3۔ انہیں چھوڑو جو کھاتے اور عیش کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں میں مگن ہیں، عنقریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ نیز فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ محمد آیت 12۔ کافر لوگ عیش کرتے اور کھانے پینے میں ایسے ہی ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پیٹ بھر کر حلال غذا کھانے کے مقابلہ میں شراب سے پیٹ کو پر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ شراب سے بھرا پیٹ عقل کی طاقت سلب کر دیتا ہے، شہوت کی آگ بجھا دیتا ہے، اور بے ہوش ہو کر اس کی زبان و ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب پیٹ حلال غذا سے پر ہو جاتا ہے تو بیہودہ تمنائیں، شہوت اور نفس اپنے مقدر کے حصول میں سر اٹھاتے ہیں۔ مشائخ طریقت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا کھانا بیماروں کی طرح، ان کی نیند گہری نیند والوں کی مانند، ان کی گفتگو بچوں کی چیخ و پکار کی مانند ہوتی ہے۔ غذا کے شرط آداب میں سے یہ ہے کہ تنہا نہ کھائے اور جو کھائے دوسروں کو بھی اس میں شریک بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے، غلام کو مارے اور خیرات سے روکے رہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو خاموش نہ بیٹھے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے، اور کوئی چیز اس طرح نہ رکھے اور نہ اٹھائے جسے لوگ ناپسند کریں۔ پہلا لقمہ نمکین غذا کا لے اور پھر ساتھیوں کا لحاظ و پاس کرے، ایثار و انصاف سے کام لے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آیہ کریمہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان النحل آیت 90 اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کی تفسیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا، انصاف تو یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو کھانا میں شریک کرے، اور احسان یہ ہے ساتھی کے کھانے کو خود پر افضل جانے۔ میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ میں اس مدعی پر تعجب کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں تارک دنیا ہوں، اور حال یہ ہے کہ وہ کھانے کی فکر میں رہتا ہو۔ اس کے بعد لازم ہے کہ داہنے ہاتھ سے لقمہ لے اور اپنے لقمہ کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھے۔ کھانے میں پانی کم پیے، اور پانی اس وقت پیے جب سچی پیاس لگے، اور اتنا پیے جس سے جگر تر ہو جائے، اور لقمہ بہت بڑا نہ لے اور اسے خوب چبائے۔ کھانے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ ان باتوں سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے اور سنت کے خلاف بھی ہے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو حمد و شکر بجا لائے اور ہاتھ دھوئے۔ اگر جماعت میں سے 2 یا 3 یا زیادہ افراد کو پوشیدہ طور پر کسی خاص چیز پر مدعو کریں اور چھپا کر کھلانا چاہیں تو بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور مصاحبوں کی خیانت ہے۔ اولئک ما یعقلون فی بطونہم الی النار البقرہ 174۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جب سب اس پر متفق ہوں
تو یہ جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک ہو تو جائز ہے، کیونکہ اس کے لیے انصاف شرط نہیں ہے، کیونکہ انصاف کی شرط تو ایک سے زیادہ افراد کے درمیان ہے، اور جب وہ اکیلا ہو تو اس سے محبت کے یہ آداب ساقط ہو جاتے ہیں اور بندہ اس میں ماخوذ نہیں ہوتا۔ اس میں مذہب کی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ کسی درویش کی دعوت کو رد نہ کرے اور کسی دنیا دار کی دعوت کو قبول نہ کرے، اور نہ اس کے گھر جائے اور نہ ان سے کچھ مانگے، کیونکہ اہل طریقت کے نزدیک یہ آہنت ہے، اس لیے کہ دنیا دار درویش کے لیے محرم ہے اور وہ اس کا ہم جنس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نہ تو سامان کی کثرت کی بنا پر دنیا دار بنتا ہے اور نہ سامان قلت کی بنا پر درویش، اور جو فقر کو تونگر پر فوقیت نہیں دیتا وہ دنیا دار نہیں ہے، اگرچہ بادشاہ ہو، اور جو فقر کا منکر ہے وہ دنیا دار ہے، اگرچہ وہ مضطرب و بے قرار ہو، اور جب کسی دعوت میں شریک ہو تو کسی چیز کے کھانے یا نہ کھانے میں تکلف نہ برتے اور وقت کے مطابق روش اختیار کرے۔ جب صاحب دعوت محرم ہو تو اسے جائز ہے کہ بچا ہوا کھانا گھر والوں کے لیے اٹھا لے، اور اگر نامحرم ہے تو بچا ہوا کھانا گھر میں لے جانا جائز نہیں ہے، لیکن کسی حال میں پسے خوردہ چھوڑنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ پسے خوردہ بچانا ذلت و کمینگی ہے۔ وباللہ التوفیق، واللہ عالم بالصواب۔